السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فوزیہ عبدالصمد ہے اور میں آنکالوجی ڈپارٹمنٹ فوجی فاؤنڈیشن میں ہیڈ کی خدمات سر انجام دے رہی ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ اکتوبر اور چھاتی کے کینسر کے حوالے سے موجود ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اکتوبر چھاتی کے کینسر سے آگاہی کا مہینہ ہے اور اسی مہینے کے سلسلے میں اور اسی آگاہی کے سلسلے میں ہم ایک چھوٹی سی کوشش آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں اس معاملے میں ان تمام لوگوں کی کاوشوں کو سراہوں گی جنہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا۔ لیکن پہلا سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر ہم کیوں اتنی چھاتی کی آگاہی کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کیوں اس کو اتنا فوکس کرنا چاہتے ہیں؟ دراصل خواتین میں چھاتی کا کینسر سب سے عام پایا جانے والا کینسر ہے اور براعظم ایشیا میں جو چوٹی کے 5 ممالک ہیں، بدقسمتی سے پاکستان ان میں سے ایک ملک ہے۔ یہ اعداد و شمار اگر ہم دیکھیں تو یقیناً یہ اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم چھاتی کے کینسر کے بارے میں اپنی خواتین کو زیادہ سے زیادہ آگاہی دیں۔ لیکن ایک بہت خوشائن بات یہ ہے کہ اس سال ہماری خواتون اول بیگم ثمینہ علوی کی ذاتی توجہ اور سوچ کی بدولت اس سال اس مہم کو ایک عالمی سطح کے مطابق بتایا جا رہا ہے اور چلایا جا رہا ہے، جو میرے لیے بحیثیت ایک کینسر اسپیشلسٹ بہت حوصلہ افزا بات ہے۔ ہمارے ملک میں چھاتی کا کینسر زیادہ تو ہے ہی، لیکن ہمیں اس کے بارے میں زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے اور ایون ترقی یافتہ ممالک سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری خواتین کی آگاہی نہ ہونے کی بدولت ہماری خواتین کی تشخیص بہت دیر سے ہوتی ہے اور اس دیر سے تشخیص کی وجہ سے نہ صرف علاج کا ایک انڈیو بوجھ ہمارے ملک کے ناتواں کندھوں پہ پڑتا ہے، بلکہ ہمارے مریضوں کی شرح اموات بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ ہمارے جو مریض ہیں وہ مغرب کے مقابلے میں نہایت کم عمر میں ہمارے پاس ان کی تشخیص ہو رہی ہے۔ تو یہ جو کچھ ایڈیشنل ہمارے پاس فیکٹس ہیں، ان کی بنیاد پہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں بات کریں۔ پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے کہ چھاتی کا کینسر ہے کیا؟ چھاتی کا کینسر دراصل ایک ایسی بیماری ہے جس میں چھاتی کے سیل یا خلیے جس کو ہم کہتے ہیں، جس سے چھاتی بنتی ہے، وہ نہایت بے ترتیبی سے اور نہایت تیزی سے بڑھنے لگ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے چھاتی میں کسی نہ کسی گلٹی یا مختلف قسم کی تبدیلیوں کا رونما ہونا نظر آتا ہے۔ اب اگلا سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر یہ چھاتی کا کینسر کیوں ہو جاتا ہے؟ تو چھاتی کا کینسر تو ہونے کی سب سے اہم وجہ بذات خود آپ کا خاتون ہونا ہے، کیونکہ خواتین کے جسم میں ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو ایسٹروجن کہتے ہیں، اور چھاتی کا کینسر دراصل ڈرائیو جو ہے اس کے پیچھے یا اس کے پیچھے جو عوامل ہیں اس میں سب سے اہم عمل جو ہے وہ ایسٹروجن ہارمون ہے۔ تو ظاہری بات ہے ایسٹروجن کی موجودگی اور آپ کا خاتون ہونا بذات خود ایک اہم وجہ ہے۔ اس کے بعد بانجھ پن، پھر خواتین کی ماہواری کا جلدی شروع ہونا اور لیٹ ختم ہونا، ظاہری بات ہے اس میں بھی ایسٹروجن کے لیے ہمارا جتنا وقت ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر پہلا حمل دیر سے ہونا، بڑھتی ہوئی عمر، پھر اگر خاتون کو اس سے قبل چھاتی کا کوئی کینسر ہوا ہو دوسری چھاتی میں، یا جسم میں کہیں اور کینسر ہوا ہو، یا خاندان میں کسی کو چھاتی کا کینسر ہو، یا خاندان میں کسی کو کوئی اور کینسر ہو، یہ تو وہ سارے عوامل ہیں جن کے بارے میں شاید ہم کچھ نہ کر سکیں، لیکن کچھ ایسے بھی بہت اہم عوامل ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ مثلاً ورزش۔ ہر خاتون کو ہفتے میں کم از کم 3 دفعہ آدھے گھنٹے کی تیز واک کرنی چاہیے، اور ورزش سے دیکھا گیا ہے کہ چھاتی کے کینسر کے ہونے کا امکان کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ پھر انداز زندگی، ہمیں اپنے انداز زندگی میں سبزیوں، اپنی خوراک میں سبزیوں اور پھلوں کا استعمال کرنا ہے اور اپنی انداز زندگی کو ایک ایکٹیو لائف میں کنورٹ کرنا ہے تاکہ ہم صحت مند شہری بن سکیں انشاءاللہ۔ ہم بات کر رہے تھے چھاتی کے کینسر کی، تو یہاں پہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو صحت مند چھاتی کے لیے ضروری ہیں۔ پہلی بات، ہم نے اپنی خواتین کو خطرے سے آگاہ کرنا ہے، ان کو اندازہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات، وہ خود اپنی چھاتی کا معائنہ کریں۔ تیسری بات،
ख़वातीन क्लिनिक में जाकर डॉक्टर्स के साथ अगर उनको कोई शक हो या वो ख़ुद इतनी पुरेतमाद ना हो तो क्लिनिक में जाकर डॉक्टर से मुआयना कराएं। और चौथी चीज़ है मैमोग्राफी। अब पहली चीज़, वो कौन से अवामिल हैं जिनके बारे में ख़वातीन को पता होना चाहिए, जिनसे अमकान बढ़ जाता है। तो जो हमने ऊपर की वजूहात बताई, पहले तो वो सारी, और उसके अलावा कुछ तब्दीलियां हैं जिनके बारे में ख़वातीन को मुहतात होना चाहिए कि अगर उनमें से कोई भी तब्दीली उनके जिस्म में रोनुमा हो तो वो फ़ौरन किसी डॉक्टर से रुजू करें। और वो तब्दीलियां क्या हैं? छाती में किसी गिल्टी का बन जाना, छाती के ऊपर कोई सोजिश हो जाना, या छाती के जल्द में कोई खुरदरापन या सुर्खी आ जाना, या फिर जो निपल होती है उसमें किसी किस्म की तकलीफ़ का होना, या उसका अंदर की तरफ हो जाना, या उसकी शक्ल का ख़राब हो जाना। फिर कभी कभी ये होता है कि छाती की जल्द पे सिर्फ सुर्ख निशान या ऐसे धारियाँ सी बन जाती हैं। फिर निपल से दूध के अलावा अगर किसी भी किस्म के मवाद का इखराज हो। इन सारी तब्दीलियों से हमने अपनी ख़वातीन को मुहतात रखना है। और कैसे मुहतात रखना है कि जैसे ही इनमें से कोई चीज़ उनके पास आए वो फ़ौरन रुजू करें। हमारे पास अमूमन ये होता है कि ख़वातीन आकर बताती हैं कि जब मुझे महसूस हुआ तो ये मटर के दाने जितना था, लेकिन जब हम देखते हैं तो तब तक गिल्टी बहुत बड़ी हो चुकी होती है। और जब गिल्टी बड़ी होती है तो जिसे कैंसर की इस्तिलाह में हम स्टेज कहते हैं, वो बढ़ जाती है। और जितनी स्टेज बढ़ती है उतनी शरह अमवात या काबिल बढ़ जाती है और काबिल इलाज होने का अमकान कम हो जाता है। दूसरी अहम चीज़, ख़तरे के अंदाज़े के बाद ख़ुद अपना मुआयना। हर ख़ातून को हर माह अपनी छाती का ख़ुद मुआयना करना चाहिए। उसके लिए हम अपने ही हाथ की ये जो पोरे हैं, उंगलियों के पोरों से नरमी के साथ पूरी छाती को महसूस करें। सबसे पहले आईने के सामने खड़े होकर देखें कि दोनों में कोई फ़र्क तो नहीं है, उसकी जिल्द में कोई मसला तो नहीं है, कोई सोजिश तो नहीं है, कोई सूजन तो नहीं है। उसके बाद हाथ से देखें। तफसील बताने के लिए आप पिंक रिबन के लिए ऑनलाइन जाकर उसकी तफसीलन मुआयने की तरीके से आगाही हासिल कर सकते हैं। लिहाजा अक्टूबर के महीने में हर ख़ातून को पिंक रिबन की साइट पर जाकर तफसीलन बज़ाते ख़ुद अपना मुआयना करने का तरीका सीखना चाहिए। हम अपनी प्रेजेंटेशन के आखिर में उन सारी वेबसाइट्स का लिंक भी शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। तीसरी अहम चीज़ मैमोग्राफी। मैमोग्राफी क्या है? दरअसल ये ख़ास किस्म का एक्सरे होता है और इससे छाती को अंदर से बहुत तफसील से देखा जा सकता है। अमेरिका में और कुछ ममालिक में, अमेरिका में 40 साल की उम्र के बाद और कुछ ममालिक में इवन 45 और 50 साल की उम्र के बाद ख़वातीन की सालाना मैमोग्राफी की जाती है। मैमोग्राफी का मुख्तलिफ तजर्बा हो सकता है, लेकिन हल्की सी दर्द महसूस होती है जब उसको दो प्लेटों के बीच में छाती को रखा जाता है, लेकिन उसके अलावा इस मामूली बेआरामी के अलावा कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होती। हमारे मुल्क में आधे लोगों के पास तो मैमोग्राफी है नहीं, और जिनके पास है वो इस मिथ से, इस परेशानी से कि पता नहीं उसमें कितनी तकलीफ़ होगी, मैमोग्राफी के लिए नहीं जा पाते। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मैमोग्राफी कोई तकलीफ़ अमल नहीं है, बल्कि एक आम सा टेस्ट है जिसको करने में टोटल 5 से 10 से 15 मिनट लगते हैं और उससे छाती का नहायत तफसीलन मुआयना हो सकता है। फिर अगर आपको कोई शक हो या आपको महसूस हो कि कोई गिल्टी है या कोई छाती में कोई फ़र्क आ गया, तो आप किसी करीबी डॉक्टर से रुजू करें और डॉक्टर के पास जाकर अपना मुआयना कराएं। अब ये मुआयना कितना बाकायदगी से होना चाहिए? उसूलन तो साल में एक दफ़ा ख़वातीन को अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और तफसीलन अपने पूरा मुआयना करना चाहिए। लेकिन हम एक पसमानदा मुल्क हैं, तरक्की पजीर हैं, और हमारे पास अभी इतने वसाइल नहीं हैं कि हम फ्री हेल्थ सर्विसेज सबको दे सकें, और जो वेल वुमेन क्लिनिक है सालाना, वो हम अभी नहीं चला रहे। तो जब तक कम अज़ कम ख़वातीन अपना मुआयना ख़ुद करें और जहाँ मुमकिन हो करीबी डॉक्टर से रुजू करें। फिर एक और चीज़ ये भी हो सकती है कि आपके अगर गांव में आप रहते हैं, दूर अफ्तादा इलाकों में हैं, तो वहाँ पे आपके जो लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं उनसे आप रुजू कर सकते हैं। वो इसमें आपकी मदद कर सकती हैं और वो घर जाकर मुआयना ख़वातीन को सिखा सकती हैं। छाती का कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कई ख़ानदानों को अधूरा कर देती है। हमारे मुल्क में इसकी शरह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हमारे वसाइल महदूद हैं और हमारी बीमारी बहुत ज़्यादा। हमारे पास तालीम की कमी है
اور خواتین کی شرح فیصد آبادی میں زیادہ۔ کیا کریں؟ اپنی خواتین کو خود مکمل کریں، خود اپنا معائنہ کریں ہر مہینے، پھر ہم اپنی خواتین کو زیادہ سے زیادہ آگاہی دیں۔ اس معاملے میں میری گورنمنٹ سے درخواست ہوگی کہ ہم اپنی LHVs کو استعمال کریں۔ جس طرح ہماری فیملی پلاننگ میں ہم نے LHVs کو انکارپوریٹ کیا اور گھر گھر جا کر اس کے بارے میں بتاتی ہیں، انہی LHVs کو اگر ہم چھاتی کا معائنہ سکھا دیں تو وہ گھر جا جا کر اس پیغام کو عام کر سکیں گی۔ اور یقین کیجئے ہم بغیر کسی ایڈیشنل ریسورس کے خرچے کے اس چیز کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ہماری میڈیا کا کردار قابل ستائش ہے۔ اس سال میڈیا کی سرگرمیاں بے شک بہت نمایاں ہیں اور امید ہے کہ وہ بارآور بھی ثابت ہوں گی۔ پھر ہم اپنے بچوں کے کریکلم میں جو نصاب ہے، ان کی تعلیمی نصاب ہے، اس میں اس کو شامل کریں۔ اور سب سے اہم چیز، سوچ بدلیے، اپنی اور میری سوچ۔ چھاتی کا کینسر کوئی دھبا، کوئی سٹگما نہیں ہے، یہ ایک بیماری ہے۔ اگر کسی کو ہوتی ہے تو اس کی مدد کیجیے، اس کو ہاتھ دیجیے، اس کو اوپر اٹھائیے اور اس کو چھاتی کے کینسر سے لڑنے میں معاون ثابت ہوں۔ آخر میں صرف 2 باتیں کہوں گی۔ سو لیٹس پک اٹ ارلی۔ اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی خاتون کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے۔ اپنے وقت میں، اپنے ہاتھ سے اپنی چھاتی کا معائنہ مہینے میں 1 بار کیجیے۔ آئیے ایک صحت مند گھرانہ اور ایک صحت مند پاکستان کی تشکیل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ۔